بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں یہ جو کچھ سیاسی ہلچل ہو رہی ہے، عوام پر ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں۔ کیا اپنے لوگوں کے لیے یہ ہتھیار خریدے جاتے ہیں باہر کی دنیا سے کہ اپنے ہی لوگوں کو مارے جائیں؟ تو پھر خریدنے کا کیا فائدہ؟ ایک ایٹم بم بھی گرا دو، ایک دم ہی پوری پاکستانی قوم کو مار دو، ہم قبول نہیں کریں گے ایسے حکمرانوں کو جو چور ہوں، ڈاکو ہوں، عوام کے حق حلال کی کمائی جو محنت سے کماتی ہے، عوام مزدوری کرتی ہے اور اس میں سے ٹیکس دیتی ہے، اس ٹیکس کا پیسہ عوام پر لگنا چاہیے، اور وہ جو حکمران آپ نے ہم پر مسلط کر دیے وہ لوٹ کر کے تمہارے ساتھ مل کے باہر لے جاتے ہیں اور اپنے جائیدادیں بناتے ہیں۔ کیا اس لیے پاکستانی قوم ٹیکس دیتی ہے؟ آپ کتنا عرصہ اس زبردستی ہم پر یہ حکومت مسلط کر کے رکھیں گے؟ افغانستان میں بھی دیکھ لیں، 20 سال تک امریکہ لڑتا رہا، زبردستی اس نے حکومت قائم کر کے رکھی۔ کیا وہ کامیاب ہوا؟ جیت گیا؟ رسوائی اور ذلت اٹھا کے واپس یہاں دم دبا کے بھاگ گیا۔ لہٰذا اپنے لوگوں سے کبھی بھی کوئی فوج لڑ نہیں سکتی۔ کتنا عرصہ لڑے گی؟ کیا یہ فوجی ہمارے گھرانوں میں سے نہیں ہیں؟ ان کو جو اوپر سے بڑے آفیسر آرڈر دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ یہ خریدا ہتھیار اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں خریدے جاتے۔ یہ جو انرجی ہے، کاش آپ کشمیر کے لوگوں کے لیے استعمال کرتے انڈیا کے خلاف۔ کاش آپ یہ انرجی فلسطین کے مظلوم لوگوں کی خاطر اسرائیل کے خلاف استعمال کرتے، اپنے لوگوں پر چڑھ دوڑے۔ یہی غیرت ہے۔ اس لیے مائیں اپنے بچوں کو فوج میں بھیجتی ہیں کہ بیٹا میرا بیٹا فوجی بنے گا۔ خدا کی قسم میں بھی فوجی بننا چاہتا تھا۔ میں مدرسہ پڑھتا تھا، مدرسے میں چھوڑ کر کے آیا، اور بلوچستان میں اس وقت آرمی چیف تھے اشفاق پرویز کیانی صاحب۔ وہ آرمی چیف تھے۔ اس نے کوئی 18,000 کے لگ بھگ، یا راحیل شریف، 18,000 کے لگ بھگ فوج کے لیے ویکنسیاں دی تھیں یہ بلوچستان میں، کہ بلوچستان کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا جائے گا۔ تو رشوت لی جا رہی تھی، 15,000 لگیں گے، آپ کو فوج میں بھرتی کر دیا جائے گا، الگ پتے پہ۔ میرا تعلق پنجاب سے، تو میں نے کہا مجھے اس طرح نہیں جانا۔ مجھے بہت شوق تھا جب میں اپنے فوجی بھائیوں کی پریڈ دیکھتا تھا، اور یہ 23 مارچ کی، تو جوش چڑھتا تھا کہ انڈیا خلاف ہم بھی لڑیں گے اپنی فوج میں جا کر کے۔ مگر یہی ہمیں پتہ تو نہیں تھا کہ یہ ہماری اپنی فوج ہے اور اپنے ہی لوگوں کو مار رہی ہے۔ کچھ اللہ کا خوف کریں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ عوام جس کو چاہتی ہے اس کو آپ آنے دیں، وہ برا ہے اچھا ہے، اس کو اپنا وقت پورا کرنے دیں، برداشت کریں ذرا۔ زبردستی کبھی بھی کسی قوم پر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو ہم نے بابر، غوری اور شاہین، نصر وغیرہ، الخالد، یہ جو ہم نے بنائے ہیں، کیا ان ناموں نے کبھی اپنے لوگوں پر ظلم کر کے اتنے بڑے نام بنا لیے تھے؟ شاہین نے، غوری نے، بابر نے، نصر نے، الخالد نے۔ ذرا سوچیے، ٹھنڈے دماغ سے سوچیے، اپنی قوم کی بھلائی کی خاطر سوچیے۔ کوئی دنیا کی طاقت آپ کو آپ کے ملک کا، آپ کے پاکستان کے، ہمارے پاکستان کے لوگوں کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتی۔ ایمان کی ہمارے اندر طاقت ہے۔ کیا 65 میں ہمارے پاس ایٹم بم تھا؟ ہم اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن سے لڑ پڑے، ناخن چنے چبوا دیے۔ صرف اور صرف ایمان کی غیرت تھی۔ بچے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں، مرد، سب لڑے۔ صرف فوج نہیں لڑی، فوج کے ساتھ عوام بھی لڑی۔
خدا کا خوف کریں، اپنے لوگوں پر رحم کریں، ظلم نہ کریں۔ ظلم فرعون نے بھی کیا تھا، نمرود نے بھی کیا تھا، کیا وہ اب تک سلامت ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو رہتی دنیا تک عبرت کے طور پر آج تک رکھا ہوا ہے۔ اس سے عبرت حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی اور کامیاب کر دیا۔ وہ پیغمبر تھے، ہم ان کی جوتوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا ہم بھی اس اللہ کی مخلوق ہیں، آپ بھی اور ہم بھی۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن ہمارے پاس جو ہمارے نبی کی سنت ہے وہ ہمیں کیا حکم دیتی ہے کہ ہم اس طرح کے جب معاملات آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں اپنے بڑے بڑے عہدوں پر جو حکمران ہیں یا جو ہمارے فوجی جرنیل ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، یقین مانے یہ دل سے باتیں ہیں، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اپنی فوج سے کوئی نہیں لڑتا، فوج کو بھی چاہیے اپنے لوگوں سے نہ لڑے، یہ انرجی، یہ طاقت، یہ قوت دشمن کے خلاف استعمال ہو، پھر قوم بھی آپ کی متحد ہو کر کے اس دشمن کو جیسے 65 کی جنگ میں ناکوں چنے چبوائے تھے، کہیں زیادہ ہم اس کو انڈیا کو اس سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے کشمیری بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، ہمیں تو آج یہی لگتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے پاکستانی نہیں ہیں، یہ انڈیا سے آئے ہوئے فوجی ہیں جو ہمارے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں پر۔ انڈیا کے لوگ جیسے انڈیا کے فوجی جیسے کشمیر کے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، آپ اللہ کی مانیں، اللہ کا نام ہے، خدا کا واسطہ ہے، خدا کی بات مانیں، کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی بات پر عمل نہ کریں۔ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ اپنے لوگوں سے لڑوانا چاہتی ہے فوج کو۔ فوج سوچے، فوج میں جو چوٹی کے 5-7 جتنے بھی بڑے بڑے جرنل ہیں وہ سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اشاروں پر نہ ناچیں، اپنے وطن کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر، خدا کے لیے سوچیں، یا پھر ایسا ہی کر دیں کہ یہ پی ڈی ایم کے اوپر جو دھبا لگ رہا ہے نا، یہ پی ڈی ایم نہیں کروا رہے، ٹھیک ہے وہ سیاسی دشمن ہیں ایک دوسرے کے، لیکن اتنی حد تک وہ جانے والے ہمیں نہیں لگتے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا یہ کام یا پھر ختم ہی کر دیں اس حکومت کو اور مارشل لا ہی لگا دیں، 100 سال کے لیے مارشل لا لگا دیں کہ بھائی فوجی حکومت ہے، ہم برداشت کر لیں گے، کم از کم ہمیں پتہ تو ہوگا کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اگر کرو گے تو۔ اب تک تو جو ہوا ہے وہ کر رہے ہیں، لہٰذا یہ جو جلاؤ گھیراؤ کیا ہے لوگوں نے خوشی سے نہیں کی۔ کس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے گھر کو جلاؤں، میں اپنے قائد کے گھر کو جلاؤں جس نے ہمیں یہ وطن دیا؟ تو آپ ان لوگوں سے بات چیت کر لیں، یہ جو جتنے بھی سیاستدان، عمران خان ہو گیا، یہ نواز زرداری، جو بھی جتنے بھی ہیں، آپ ان کو اکٹھا بٹھائیں، ان سے بات کروائیں، ملک کی بہتری کے لیے کیا ہے، قوم کی بہتری کے لیے کیا ہے۔ یاد رکھیے ایک گھر کے اندر جب 5 بیٹے آپس میں لڑتے ہیں وہ گھر برباد ہوتا ہے، وہ گھر ترقی نہیں کرتا۔ اگر یہ 5 انگلیاں، یہ 5 بیٹے ہو گئے، یہ انگلیاں اگر مٹھی بن جاتی ہے تو ایک مکہ لگتا ہے، یہ طاقت بن جاتی ہے اور دوسرے کا سینہ چاک کر دیتی ہے۔ اس میں سے ایک انگلی کٹ جائے، دوسری کٹ جائے، تیسری کٹ جائے، پھر 2-3 انگلیوں کی کیا حیثیت رہے گی، مکہ نہیں بنے گا۔ تو لہٰذا ایسے اس قوم کو مٹھی کی طرح مضبوط کریں، قوم بنائیں، اس قوم کو تقسیم مت کریں، تقسیم مت کریں۔ جب یہ قوم ہو جائے گی، فوج بھی ہماری ہے، لہٰذا فوج کے چند بڑے جرنیلوں کو انا نہیں کرنی چاہیے، انا نہیں کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنے لوگوں کے لیے سوچنا چاہیے۔ آج ہم ہیں
کل ہم نہیں رہیں گے. آج ہم پاور میں ہیں، کل نہیں رہیں گے. ساری زندگی تو نہیں رہنا نا کسی نے پاور. آخر پاور چھین جانی، ختم ہو جانی. پاور سدا اس ذات رب تعالیٰ کے پاس رہنی ہے جو قادر مطلق ہے، جو پتھر میں بھی کیڑے کو روزی دینے والی ذات ہے. اس کے پاس طاقت رہنی ہے. کسی کے پاس طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہنی. تو لہٰذا میں مجھے نہیں پتہ کہ مجھ پر بھی ان باتوں کا کیا وہ ہو جائے، بدلہ دینا پڑے. میں نے کوئی ایسی غلط بات اپنے سوچ اپنے فہم کے مطابق نہیں کی. ہاں اگر غلط ہے تو میری اصلاح کر لیجئے، مجھے سمجھا دیجئے. یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے. اپنی فوج کو اپنے لوگوں کے خلاف لڑوانا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی باہر کی سازش تو ہو سکتی ہے. اپنے لوگ اس طرح کبھی بھی نہیں سوچ سکتے جو مخلص ہیں وطن کے ساتھ، جو مخلص ہیں اپنی اس مٹی کے ساتھ. یہ عزت، یہ مقام، یہ اس مٹی نے دیا ہے. آپ اس کا بھرم رکھیں، آپ اس کی لاج رکھیں. کسی کے اشاروں پر ناچنے کی ضرورت نہیں. کوئی دنیا کی طاقت پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے. اللہ حافظ.